اہم پہلو ذکر اللہ اور مراقبہ ہوا کرتا تھا، اور آج آپ دیکھیں کہ اولیاء کرام کی زندگی کے اندر یہ دونوں پہلو جو ہیں وہ نمایاں ہمیں نظر آتے ہیں، اور کشف کے معاملات بھی نظر آتے ہیں۔ تو کیسے دیکھتے ہیں اس بات کو کہ یہ کشف جو ہوا کرتا ہے، آج دعوے لوگ کرتے ہیں کہ صاحب ہمارے کشف ہیں، ہمارے سامنے پردے اڑ جایا کرتے ہیں، ہم یہ بتا دیتے ہیں، وہ بڑے ایک دعوے جو ہیں علوم کے ہوا کرتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں اس بات کو؟ دیکھیے، یہ دعوے کا ذکر آپ نے فرمایا کہ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے سے پردے اٹھ گئے اور ہم نے غیب کو جان لیا، تو اگر جس طرح کا بھی ذکر کر دیا گیا کہ اگر ان کا ظاہری حال شریعت مطہرہ کی پاسداری سے خالی ہے، یعنی وہ شریعت مطہرہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں، یا سنت مبارکہ کے خلاف ہیں، یا فرائض کے تارک ہیں، تو ان سے تو یہ کسی صورت میں سرزد نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ کسی بات کو بتا بھی دیں تو وہ استدراج ہو سکتا ہے، جو جس کا کہ وہ اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اب کشف کہیں یا فراست کہیں یا القاء کہیں یا الہام کہیں، میں سمجھتا ہوں سب ایک ہی چیز ہے، ایک ہی چیز۔ جی ہاں، اس لیے کہ مخلوق کو غیب کا علم دینے کے کئی طریقے ہیں، اس میں سے ایک طریقہ وہی ہے جو انبیاء کے ساتھ خاص ہے، اور الہام اور القاء ہے یہ وہی کے طریقے غیب کی اور نازل کرنے اور غیب کو دینے کا یہ طریقہ ہے، وہی تو مختص ہوگی انبیاء کے ساتھ۔ اور الہام اور فراست یہ دونوں ایک بھی صورت ہو سکتی ہے، اور دونوں کا کام یہ ہے کہ جناب اس سے غیب دیا جاتا ہے۔ اور کشف کیا ہے؟ کشف یہی ہے کہ فراست ملنے کے بعد جو غیب روشن ہو جاتا ہے اسی کو کشف کہا جاتا ہے، یعنی وہاں پہ پردے اڑ جائے۔ حضرت ملا علی قاری علیہ رحمت نے شرح فقہ الاکبر کے اندر فراست کی تعریف یہی کی ہے، الفراست ہوا مکاشفۃ الغیب ہے، یہ فراست اس آنکھ کو کہتی ہے جس کے سامنے غیب آیا ہو جاتا ہے۔ اور مراقبہ جو آپ فرما رہے ہیں، تو مراقبہ تو آپ نے بالکل صحیح اشارہ فرمایا کہ غار حرا میں سرکار علیہ السلام کی خلوت اور دنیا سے کٹ کر اپنے رب کو یاد کرنا، یہ مراقبے کی اساس اور بنیاد ہے۔ مراقبے کا اصل جو روح ہے، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور میں اس بات پر یقین رکھ رہا ہوں کہ میں اپنے رب کے سامنے سے غافل نہیں، میری ہر حرکات و سکانات، میرے دل کے تمام عزائم اور خیالات اور میرے خشوع و خضوع سب میرے رب کے سامنے آیا ہے، یہ ہے مراقبہ۔ اور یہ کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تنہا تشریف فرما ہوتے تھے، اسی سنت پر اولیاء کاملین دنیا سے ہٹ کر اعتکاف فرماتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، اور ان کا مراقبہ صرف خلوت کا نہیں ہوتا، وہ بازار میں بھی ہوتے تو مراقبہ ہوتا ہے، اس لیے کہ مراقبہ کی اصل وہ فکر ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اس وقت جب یہ فکر دل پر اس کا قبضہ ہوتا ہے تو بندے سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، اور وہ اپنے رب کی بارگاہ سے معطل نہیں ہوتا، دور نہیں ہوتا، یہ مراقبے کے ساتھ۔ مفتی صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ مراقبے کو، کشف کو، الہام کو، فراست کو، ان ساری چیزوں کو اگر ہم مجتمع کریں تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماشاءاللہ جب غار حرا میں تشریف فرما ہوتے تھے، عبادت کرتے تھے، دو باتیں بہت خاص تھیں، مراقبہ اور ذکر اللہ، اور یہی ہمیں درجہ بدرجہ اولیاء کاملین تک جو ہے یہی سلسلہ نظر آتا ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے شاہ صاحب نے بہت خوبصورت پیغام سے ذکر فرمایا ہے۔ میری نظر میں واللہ علیم بذات الصدور، کیا اللہ دلوں کے حال کو زیادہ پیدا کرتا ہے، واللہ علیم بما یعملون، وہ جانتا ہے تو تم کرتے ہو، جو سب کرتے ہیں۔